لوٹ کر بھی نہ لوٹے۔ جب محبت چھوڑ دی جائے تو واپسی صرف پچھتاوا لاتی ہے۔ محبت، خواب اور امید۔ ارسلان ایک عام سا مگر دل سے محبت کرنے والا انسان تھا۔ سارا اس کی زندگی کی وہ روشنی تھی جو سب بدل دیتی۔ دونوں کی شادی سادگی سے ہوئی، خواب بڑے مگر دل سچے۔ ارسلان کہتا، میری دنیا تم ہو، تم سے آگے کوئی نہیں۔ سارا مسکراتی مگر دل میں آشائشوں کا سمندر چھپا تھا۔ اسے شہر کی چمک دھمک پسند تھی، دولت کا لالچ محسوس ہوتا۔ ارسلان دن رات محنت کرتا، سارا کے خواب پورے کرنے کی کوشش۔ چھوٹا سا گھر مگر محبت سے بڑا، رومی کی ہنسی گونجتی، شام کو چائے کے ساتھ باتیں، سادہ زندگی کی مٹھاس میں وقت گزرتا۔ سارا کبھی کبھی کہتی، کاش ہمارا گھر بھی بڑا ہوتا۔ ارسلان کہتا، صبر کرو، میں تمہارے لیے سب کچھ لاؤں گا۔ مگر سارا کا دل اب صبر سے خالی ہونے لگا۔ وہ اپنے دوستوں کی مہنگی زندگی سے متاثر ہونے لگی۔ نئی خواہشیں، نئے خواب اور پرانی محبت کمزور پڑنے لگی۔ ارسلان کو اندازہ نہ تھا کہ محبت کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ ایک دن وہ سارا کو زیور دلانے گیا۔ دل خوش تھا۔ سارا نے سرد لہجے میں کہا، یہ سب کافی نہیں ارسلان۔ ارسلان کا چہرہ اداس ہوا مگر دل میں امید باقی تھی۔ اس نے خود سے وعدہ کیا، میں اسے خوش کر کے رہوں گا۔ سارا کے چہرے کی چمک اب کہیں اور کے لیے تھی۔ اسے ایک نئی دنیا کی طرف کھنچاؤ محسوس ہونے لگا۔ رومی نے کہا، امی ابو بہت اچھے ہیں نا؟ سارا خاموش ہی رہی، دل کہیں اور جا چکا تھا۔ ارسلان رات کو جاگتا، خواب بنتا اور مستقبل سوچتا مگر قسمت نے کچھ اور ہی لکھا تھا۔ اس کہانی کے لیے دفتر میں ایک نیا کلرک آیا، دولت مند پرسکش حسن کی نظریں ہمیشہ سارا پر ٹکی رہتی۔ سارا نے پہلے نظر انداز کیا، پھر دل بدلنے لگا۔ حسن نے تعریفوں کے جال میں اسے قید کر لیا۔ ارسلان نے اس تبدیلی کو محسوس کیا مگر کچھ نہ کہا۔ سارا کہتی، زندگی صرف محبت سے نہیں چلتی ارسلان نے نرم لہجے میں کہا، مگر محبت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ سارا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اب ارسلان کے سادہ کپڑوں سے شرمانے لگی۔ دوستوں کے سامنے وہ شوہر کو کمتر ظاہر کرتی۔ ارسلان کا دل ہر بار زخمی ہوتا مگر خاموش رہتا۔ اس نے سارا کے قرض لے کر گاڑی خریدی مگر سارا نے بس اتنا کہا، یہ ماڈل تو پرانا ہے۔ ارسلان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا مگر وہ کہتا، شاید ایک دن وہ سمجھ جائے گی۔ سارا کا دل اب دولت کے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ حسن کے لفظ اس کے لیے نشہ بن گئے۔ وہ محبت اور لالچ کے بیچ الجھ گئی۔ ارسلان کے لیے یہ زندگی اب آزمائش بن چکی تھی۔ ایک دن سارا نے کہا، میں خوش نہیں ارسلان؟ ارسلان نے پوچھا، میں نے کیا کمی کی ہے تمہارے لیے؟ وہ بولی، تمہارے پاس سب کچھ نہیں جو میں چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ ارسلان کی زندگی کا سب سے سخت لمحہ تھا۔ آنکھوں میں آنسو مگر لب خاموش، دل ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا، تم خوش رہو، میں گھر میرے بغیر رہنا چاہتی ہوں۔ سارا نے بیگ اٹھایا، رومی کو دیکھا اور دروازہ بند کر لیا۔ ارسلان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا، تصویریں ہاتھ میں لے کر رویا۔ ساری محنت، خواب اور محبت ایک لمحے میں بکھر گئی۔ رومی نے کہا، ابو امی کہاں گئیں؟ ارسلان نے بس اتنا کہا، امی خوشی لے گئی بیٹا، مگر دل میں وہ جانتا تھا اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اس رات ارسلان نے خدا سے صرف صبر مانگا۔ محبت کی عمارت گر چکی تھی مگر یادیں باقی تھیں۔ سارا اب احساس
کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکی تھی، مگر ارسلان کے دل میں اب بھی اس کے لیے دعائیں تھیں۔ دفتر میں سب حیران تھے، وہ خاموش مگر مضبوط بن چکا۔ ہر زخم کو اس نے محنت سے مرہم دیا۔ وہ دن رات کام کرنے لگا، درد اور ہنسی میں چھپایا۔ سارا کو پہلی بار احساس ہوا کہ سکون دولت سے نہیں ہے۔ حسن مصروف رہنے لگا، توجہ کم ہوتی گئی۔ سارا کو احساس ہونے لگا محبت کیا ہوتی ہے۔ ارسلان کا مذہب بننے لگا، وہ ایک کامیاب شخص بن گیا، مگر دل میں اب خالی، چہرے پر خاموشی اور آنکھوں میں درد۔ رومی نے کہا، ابو امی واپس آ گئی نا؟ ارسلان نے کہا، کچھ لوگ واپس آ کر بھی نہیں رہ پاتے۔ سارا نے اخبار میں ارسلان کی کامیابی دیکھی، آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی، دل چبھنے لگا۔ وہ حسن کے پاس گئی، مگر وہ بدل چکا تھا۔ حسن نے کہا، اب تم میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ وہ دروازے سے نکلی، بارش میں رو پڑی۔ اسے ہر قطرے میں ارسلان کی محبت محسوس ہوئی۔ دل کہہ رہا تھا، کاش وقت واپس آ جائے، مگر وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ ارسلان کے دل میں اب صرف رومی اور تنہائی تھی۔ وہ کہتا، محبت ایک بار ہو تو بس روح میں رہتی ہے۔ سارا واپس آئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ رومی نے دروازہ کھولا، مگر ارسلان نے پیچھے سے روکا۔ کون ہے؟ امی ہے، واپس آنا چاہتی ہے؟ ارسلان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، مگر دل میں بولا، اب دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آیا، چہرہ تھکا ہوا مگر وقار باقی تھا۔ سارا نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ ارسلان نے کہا، تم نے وہ تھوڑا جو کبھی جھوٹ نہیں سکتا۔ سارا روتی رہی، مگر وہ پیچھے مڑ کر نہ بولا۔ اس رات ارسلان کو دل کا دورہ پڑا۔ رومی نے چیخ کر کہا، ابو آنکھیں کھولو نا، مگر ارسلان کی روح آزاد ہو چکی تھی۔ اگلے دن شہر میں خبر ملی، سچا عشق دنیا چھوڑ گیا۔ سارا نے ارسلان کی تصویر سینے سے لگا کر روئی۔ تم میرے پاس تھے، مگر میں نے تمہیں کھو دیا۔ دنیا نے اسے چھوڑ دیا، مگر گناہ کا بوجھ باقی رہا۔ رومی نے کہا، امی ابو آپ کو بہت نہیں کر پائیں گے۔ سارا خاموشی سے آنسو پیتی رہی۔ زندگی ختم مگر احساس زندہ۔ سبق، محبت قربانی مانگتی ہے، لالچ ہمیشہ بربادی لاتا ہے۔ سچا پیار ایک بار ملے تو اسے کبھی نہ کھونا۔ دھوکہ، زخم اور تنہائی کا سفر۔ ارسلان کے جانے کے بعد سارا کی زندگی خالی خالی ہو گئی۔ حسن کے ساتھ رہ کر بھی دل میں سکون پیدا نہ ہوا۔ وہ روز آئینے میں خود کو دیکھتی اور آنکھیں بھر آتی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ محبت پیسے سے کبھی نہیں خریدی جاتی۔ حسن کے دل میں اب سارا کے لیے محبت نہیں رہی۔ وہ نئی عورتوں، نئی محفلوں میں مصروف رہنے لگا۔ سارا نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ حسن کا لہجہ بدل چکا تھا، اب اس میں طنز تھا۔ ایک رات حسن نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ وہ لمحہ سارا کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ جس دنیا کے لیے اس نے شوہر چھوڑ دیا وہ اجڑ گئی۔ وہ روتی رہی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اس نے سوچا، ارسلان ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، مگر قسمت نے پلٹنے کا موقع کبھی نہ دیا۔ حسن کی بیوی واپس آئی اور سارا کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچ سڑک بارش میں کھڑی، دل میں پچھتاوا لیے۔ لوگ گزرتے رہے، مگر کوئی اس کے قریب نہ آیا۔ وہ ایک کمرے کے فیلڈ میں جا بسی، تنہائی کے ساتھ۔ ہر رات وہ ارسلان کی آواز یاد کرتی، دل بھٹکتا، میں نے کیا کھو دیا، یہ میں اب جان چکی ہوں۔ دن رات روتی، دل میں صرف پچھتاوے کی بارش ہو رہی۔ ارسلان کی تصویر اس کے بیڈ کے قریب رکھی تھی۔ وہ بولتی، تم ٹھیک کہتے تھے، دولت سب کچھ نہیں، دنیا نے سب کا سکون، اس کی عزت چھین لی تھی۔ رومی کی یاد آتی تو دل چیخ دینے والا درد اٹھاتا۔
وہ چاہتی تھی کاش ایک بار بیٹے کو دیکھ سکے، مگر ارسلان نے اس کے لیے دروازہ ہمیشہ بند کر رکھا۔ اس کی محبت اب قبر کی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ سارا کی آنکھوں کے نیچے سائے، چہرے مر جایا، دل ٹوٹا ہوا، اور وہ بازار میں گزرتی تو لوگ پہچان کر نظریں موڑ لیتے۔ دوست جان پر ناز تھا، اب سب غائب ہو چکے تھے۔ دولت گئی، عزت گئی، اور محبت کب کی ختم ہو گئی۔ اس نے خود سے کہا، یہ انجام میرے انتخاب کا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپنے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا۔ وہ اب خود سے نفرت کرنے لگی تھی۔ راتوں کو نیند آتی تو خواب میں ارسلان نظر آتا۔ میں تمہیں معاف نہیں کر پایا سارا، تم نے دل توڑا۔ وہ چونک کر جاگتی اور آنسو بہنے لگتے ہر دوا میں۔ بس ایک خواہش، کاش وقت پلٹ جائے، مگر وقت ظالم ہے، واپس کبھی کچھ نہیں دیتا۔ دوسری طرف ارسلان بھی مکمل خوش نہیں تھا۔ دولت، کامیابی، عزت، مگر اندر کا سکون ختم ہو چکا۔ رومی کے ہاں سوال، امی کب آئیں گی، اس کے دل کو کاٹنے۔ وہ بیٹے کے سامنے مضبوط رہتا، مگر تنہائی رلاتا۔ ہر کامیابی اس کے لیے دوری محسوس ہونے لگی۔ کبھی کبھی وہ دفتر کی کھڑکی سے خالی آسمان دیکھتا، کہیں وہ محبت جو زندگی سے بڑی تھی۔ دولت کہتے، ارسلان تم جیت گئے ہو، مگر دل کہتا محبت ہار جائے تو جیت بھی بیکار ہے۔ وہ اپنے دل کی حالات کسی سے کہہ نہیں پاتا تھا۔ رومی کو گلے لگاتا، مگر آنکھوں میں خالی پن رہتا۔ ہر رات وہ تکیے پر چپکے آنسو بہاتا، دل میں کہیں سارا کی یاد اب بھی سانس لیتی تھی۔ وہ کہتا، میں اسے بھول نہیں پایا، بس معاف نہیں کر سکا۔ زندگی کا سکون چلا گیا، باقی صرف خاموشی رہ گئی۔ رومی جوان ہونے لگا، ماں کی کہانی جاننا چاہتا تھا۔ ارسلان نے کہا، کچھ باتیں دل میں رہنے دو بیٹا، مگر رومی ضد پر آ گیا، سچ جاننا چاہتا ہوں۔ ارسلان نے سب بتایا۔ بیٹے کی آنکھیں بھر آئیں، امی نے کیوں چھوڑا آپ کو، آپ نے کیا قصور کیا؟ ارسلان نے کہا، بیٹا کبھی کبھی محبت کمزور دلوں سے ہار جاتی ہے۔ رومی نے عہد کیا، میں امی سے کبھی نہیں ملوں گا۔ ارسلان نے کہا، نہیں بیٹا، نفرت سے دل اور ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اب تھک چکا تھا، مگر دکھ اب بھی تازہ تھا۔ ہر جمعہ قبرستان کے قریب جاتا، دیر تک خاموش بیٹھتا، شاید اپنی محبت کی قبر وہاں دیکھنے کی عادت تھی۔ ایک دن اسے خبر ملی، سارا بیمار ہے، اکیلی ہے۔ دل نے کہا، جاؤ دیکھ لو، شاید یہی آخری ملاقات ہو۔ وہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کمزور آواز نے کہا، کون؟ میں ارسلان ہوں، دیکھنے آیا ہوں تمہیں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی، تم آ گئے، میں نے سوچا تم کبھی نہیں آؤ گے۔ ارسلان نے کہا، میں نفرت نہیں لایا، بس دعائیں لایا ہوں۔ سارا نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ارسلان نے کہا، تم نے میری روح زخمی کی تھی، مگر میں معاف کرتا ہوں۔ سارا نے رو کر کہا، تم سب سے اچھے انسان تھے ارسلان۔ ارسلان نے کہا، اب رومی تمہارا سہارا بنے گا۔ وہ چلا گیا، مگر دل کی گہرائی میں سکون آیا۔ سارا بستر پر لیٹ گئی، چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی۔ پہلی بار اس نے دل سے سکون محسوس کیا۔ اگلے دن ارسلان کو دل کا دورہ محسوس ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ وہ بولا، محبت کے زخم دل کی دھڑکن چھین لیتے ہیں۔ رومی اس کے پاس آیا، ابو آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ ارسلان نے کہا، بیٹا محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں بند کر گیا۔ ہسپتال کی لائٹوں میں ایک محبت کی کہانی ختم ہوئی۔ سارا کو خبر ملی اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، میں نے سب کچھ کھو دیا، سب ختم ہو گیا۔ وہ قبر پر گئی، مٹی پر سر رکھ کر روتی رہی، تم میرے پاس تھے، مگر میں اندھی تھی۔ ارسلان، لوگوں نے اسے
संभाला मगर वो खुद से हार चुकी थी। इसकी आंखों में अब सिर्फ पछतावे के साए थे। वो रोज कब्र पर जाती, घंटों बैठती रहती। रोमी कभी कभार आता मगर माँ से बात कम करता। एक दिन वो भी खामोशी से वहाँ गुम हो गए। कब्र के पास दो फूल रखे थे, अरसलान और सारा के। दुनिया ने सीखा मोहब्बत को कभी दौलत से ना तोलना। जो सच्चा हो इसके खलूस के कदर जिंदगी में करना, क्योंकि वक्त गुजरता नहीं, एहसास बस जिंदा रह जाता है। सबक लालच वक्ती खुशी देता है मगर सच्ची मोहब्बत हमेशा अमर रहती है। जो दिल से मखलिस हो इसे कभी मत तोड़ना। रोमी की जिंदगी माँ का इंजाम और मोहब्बत का सबक। वक्त गुजरता गया, बरस बीत गए मगर जख्म वैसे ही ताज़ा रहे। रोमी जवान हो चुका था मगर चेहरे पर उदासी के साए थे। इसके दिल में बाप की याद, माँ की नफरत छुपी थी। वो बाप की कब्र पर जाता, खामोश दुआएं मांग कर वापस आता। सारा अब बूढ़ी हो चुकी थी, जिस्म कमजोर, दिल टूटा हुआ। वो रोज कब्र के पास बैठती रहती, हाथों में तस्वीरें। अरसलान की मुस्कुराहट इसके दिल को जला कर रख देती। वो खुद से कहती मोहब्बत का सजद्वार में नहीं थी। रोमी ने इसे बरसों बाद देखा मगर दिल में ठहरे गया। वो करीब गया मगर खामोशी के समुंदर में खो गया। माँ को देखकर इसकी आंखें भर आई, दिल कांप गया। इसने सोचा यही वो औरत है जिसने अब्बा को रुलाया, मगर दिल ने कहा ये अब खुद अपने इंजाम में जल रही है। और सारा ने आहिस्ता सर उठाया, रोमी को पहचान लिया। रोमी, क्या तुम वाकई मेरे सामने खड़े हो? रोमी की आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून नहीं। अम्मी, आपने मुझे और अब्बा दोनों को छोड़ दिया। सारा ने रोते हुए कहा, बेटा मैं हर दिन मरती हूँ, मुझे पता है, मगर अब देर हो गई है। अम्मी, रोमी ने हाथ बढ़ाया मगर दिल की दीवारें मजबूत थी। सारा ने कहा, एक बार मुझे माफ़ कर दो खुदा के लिए। रोमी ने कहा, मैं नफरत नहीं करता मगर भूल भी नहीं सकता। वो चला दिया। सारा की आंखों में खामोश मौत उतरने लगी। हवा में अरसलान की आवाज़ गूंजी, मोहब्बत माफ़ी है सारा। वो मुस्कुराई, काश ये सब पहले समझ जाती। अगले दिन कब्रिस्तान में दो कब्रें एक साथ नजर आई। रोमी ने फूल रखे, दिल में अजीब सा सुकून महसूस किया। इसने कहा, अब्बा अम्मी आपके पास वापस आ गई है। सूरज गुरूब हुआ मगर मोहब्बत का दिया जलता रहा। वक्त का पेहा चलता गया मगर कहानी लोगों के दिलों में रह गई। रोमी अब अकेला मगर मजबूत इंसान बन चुका था। इसने जिंदगी को सादगी, मोहब्बत और सच्चाई के साथ अपनाना। वो अक्सर अपने बेटे को कहता, मोहब्बत दौलत से बड़ी होती है, अगर दिल सच्चा हो तो जिंदगी की कोई ताकत नहीं हार सकती। बेटे ने पूछा, दादा दादी की कहानी सच्ची है? रोमी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा सच्ची और दुख भरी। दादा ने मोहब्बत में सब कुछ दिया, दादी ने सब कुछ खो दिया, फिर आखिर में दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। बेटे ने कहा, फिर मोहब्बत जीत गई ना अब्बू? रोमी ने कहा, हाँ आखिर में मोहब्बत हमेशा जीतती है। इस लम्हे अरसलान की रूह कहीं मुतमईन महसूस हुई। कब्र के ऊपर हल्की हवा चली, जैसे दुआएं कबूल हो गई। सारा की कब्र पर अगले फूल हवा में झूमने लगी। शायद ये माफ़ी का निशान था जो वक्त ने दिया। रोमी ने जिंदगी को सच्चाई का नाम दे दिया। वो दूसरों को कहता, मोहब्बत खलूस से करो, लालच से नहीं। जो सच्चा दिल रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। मोहब्बत आजमाइश है मगर वही इंसान को मुकम्मल बनाती है। वक्त गुजरता गया मगर अरसलान का नाम लोगों की जुबान पर रहा। इसने वफा की मिसालें दे जानी लगी। सारा की कहानी औरतों के लिए एक सबक बन चुकी। एक मोहब्बत अगर
کھو دو تو زندگی خالی رہ جاتی ہے۔ ایک شاعر نے لکھا، وہ گیا مگر اس کی یہاں خوشبو باقی ہے۔ لوگ اس کہانی کو سن کر خاموش ہو جاتے، کچھ روتے، کچھ سوچتے، کچھ اپنے فیصلے بدل دیتے، کیونکہ یہ کہانی دل کے آئینے پر لکھی گئی تھی۔ رومی نے والدین کے نام سے ایک خالص اسکول بنایا۔ اس نے نام رکھا وفا ٹرسٹی اسکول، محبت کے نام پر۔ آنکھوں اسکول کے دروازے پر لکھا تھا، سچی محبت کبھی مرتی نہیں۔ ہر صبح وہ دونوں کی قبروں پر جا کر دعا کرتا۔ وہ کہتا، ابا، آپ نے آپ کی بات مان لی ہے۔ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے، نفرت کرنے سے نہیں۔ رومی نے اپنی زندگی سادہ مگر مقصد گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ہر شام وہ بچوں کے ساتھ ہنستا مگر دل میں خالی پن تھا۔ ایک دن بارش ہوئی، جیسے آسمان ابا امی مجھے یاد کرتے ہوں۔ ہوا چلی، پھول قبروں پر بکھر گئے، خوشبو پھیل گئی۔ شاید یہ ان کی روح کا جواب تھا، ہاں بیٹا۔ ہمیشہ وہ لمحہ رومی کے لیے زندگی کا سکون بن گیا۔ اس نے کہا، میں اب کبھی اکیلا نہیں رہوں گا، میرے ساتھ میری محبت کی کہانی ہے۔ وقت گزرنے لگا مگر کہانی زندہ رہی۔ شہر کے لوگ آج بھی اس محبت کو یاد کرتے، ارسلان اور سارہ، وفا اور پچھتاوے کی علامت۔ ان کی قبریں آج بھی ایک ساتھ ہیں، خاموش مگر زندہ۔ لوگ پھول رکھتے ہیں، آنکھیں میں آنسو لے کر جاتے۔ ہر دل کہتا، محبت کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ رومی کے بیٹے نے پوچھا، دادا کیسے انسان تھے؟ رومی نے کہا، وہ ایسے انسان تھے جو دل سے جیتتے تھے۔ انہوں نے دیا، بدلے میں کچھ نہ مانگا، بس محبت، اور وہی ان کی اصل جیت تھی۔ چاہے انجام کچھ بھی ہو، وقت کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں مگر کہانیاں نہیں مرتے۔ میرے پاس تم تھی، ایک جملہ نہیں، احساس بن گیا۔ جب تم گئی تب جانا کہ محبت کتنی قیمتی ہے۔ رومی نے ماں باپ کی تصویر دیوار پر ٹانگی، نیچے لکھا، محبت دلوں میں رہتی ہے، دولت پہ نہیں۔ ہر آنے والا پڑھتا اور دل میں سکون محسوس کرتا۔ سارہ کے فیصلے نے دنیا کو سچ دکھا دیا کہ لالچ انسان کو جتنا نہیں اندر سے مار دیتا ہے۔ ارسلان کی خاموشی آج بھی صبر کی مثال بنی ہوئی ہے۔ رومی نے کہا، اب میں اپنی کہانی مکمل سمجھتا ہوں۔ محبت نے مجھے بخش دیا اور میں نے دنیا کو۔ وہ قبر کے پاس کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہے۔ ابا امی، آپ دونوں کی روحیں مطمئن ہوں۔ ہوا چلی، جیسے آسمان نے دعا قبول کر لی۔ محبت کا چراغ پھر سے جلنے لگا۔ وقت کے باوجود دنیا بدلی مگر یہ کہانی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ ارسلان اور سارہ، ایک محبت، دو انجام، ایک سبق۔ محبت جب خالص ہو تو مر کر بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سچی محبت وقت سے نہیں، روح سے زندہ رہتی ہے۔ آخری سبق، محبت قربانی ہے، دولت کا کھیل نہیں۔ جو سچا ہو اس وقت کبھی ہارا ہوا نہیں دیکھتا۔ وفا مر کر بھی زندہ رہتی ہے، اگر نیت پاک ہو تو۔